لیول پلینگ فیلڈ جیسی اصطلاحوں کا اطلاق جمہوری جماعتوں اور فلسفوں پر ہوتا ہے۔ شدت پسند اور دہشت پسند جماعتوں کو ریاست لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے سکتی۔ وہ لوگ جنہوں نے جانتے بوجھتے پاکستان کو آگ لگائی، کیا وہ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر شکوہ کر سکتے ہیں؟ اور اگر ان کے شکوے کو ہم نے لیول پلینگ فیلڈ کہنا ہے تو کیا ہر دہشت گرد، فتنہ پرداز، ہر انتشار پسند کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر بھی ریاست اسی طرح کے شکوے سنے گی؟ ان خیالات کا اظہار سینئر سیاسی تجزیہ کار عمار مسعود نے اپنے ایک کالم میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہماری سیاست میں در آیا ایک نیا استعارہ ہے۔ اس کے معنی روز بروز مبہم ہو رہے ہیں۔ ابتدا میں لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ کچھ سیاسی جماعتوں کی جانب سے سنا گیا، پھر کچھ ایسی جماعتیں بھی اسی نعرے کے ساتھ منظر عام پر آئیں جن کا نصب العین ہی فساد، شر اور انتشار رہا۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سیاسی اصطلاح کے درست معنی تلاش کر لیں، ورنہ کہیں یہ بھی سونامی کی طرح کا نعرہ نہ بن جائے۔ سونامی تباہی کا دوسرا نام ہوتی ہے، مگر بدقسمتی سے اپنے ہاں اسے انقلاب کے معنی میں پیش کیا گیا۔ سیاسی طور پر تو لیول پلینگ فیلڈ کے معنی یہی ہوں گے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابی عمل میں شرکت کی اجازت ہو، ان کو مساوی مواقع دستیاب ہوں، ان کو انتخابی مہم چلانے کی آزادی ہو، ان کے جلسے جلوسوں پر کوئی قدغن نہ لگائی جائے، ان کے سیاسی منشور کی تشہیر کو کسی غیر جمہوری طریقے سے نہ روکا جائے، ان کے جمہوری حقوق کو پامال نہ کیا جائے، انتخابات میں ان کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کو بلا وجہ کے اعتراضات لگا کر مسترد نہ کیا جائے، ان کی سیاسی جماعت اور امیدواروں کو انتخابات میں بھرپور شرکت کا موقع دیا جائے۔ عمار مسعود کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں اور جمہوری عمل تک تو لیول پلینگ فیلڈ کا تقاضا آئین کے عین مطابق ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس تقاضے کے پیچھے شکوہ کناں وہ بھی ہیں جو اس ملک کو نظر آتش کرنے میں ملوث رہے، جنہوں نے پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے شہداء کی یادگاروں کو آگ لگائی، جنہوں نے جی ایچ کیو پر حملہ کر کے پوری دنیا میں وطن عزیز کا تمسخر اڑایا، جنہوں نے جناح ہاؤس پر حملہ کر کے تحریک پاکستان کی تصحیح کی۔ انتخابات اب زیادہ دور نہیں۔ ریاست پاکستان کو ان انتخابات سے پہلے کچھ سوالات درپیش ہیں۔ ان کے جوابات تلاش کیے بغیر نہ سیاست آگے بڑھ سکتی ہے، نہ جمہوریت پنپ سکتی ہے، نہ الیکشن کا ڈول ڈالا جا سکتا ہے، نہ سماج میں کوئی مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے، نہ نوجوانوں کو درست درس دیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو تاریخ کا سبق پڑھایا جا سکتا ہے، اور نہ اسلاف کے کارنامے بتائے جا سکتے ہیں۔ ابہام کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ان سوالات کا فوری جواب ضروری ہے۔ یہ جواب انتظار نہیں کر سکتا، یہ جواب آج اور ابھی لازمی ہے، کیونکہ التوا ابہام کو بڑھائے گا۔ کیا شہداء کی یادگاروں کو سر عام نظر آتش کرنے والے انتشاریوں کو وہی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے جو کسی سیاسی جماعت کو ملتی ہے؟ کیا ایک منتقم المزاج شخص کے کہنے پر ملک بھر کو تہس نہس کرنے والے اشخاص کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے؟ کیا غنڈہ گردی، بدامنی، دہشت گردی، جلاؤ گھیراؤ، لوٹ مار میں ملوث افراد کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے؟ کیا جعلی ویڈیو بنا کر عوام کو اشتعال دلانے والوں کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے؟ کیا تکبر اور رعونت کے نشے میں بدمست ایک شخص کے فرمان پر ملک بھر میں تباہی پھیلانے والے افراد کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے؟ عمار مسعود کہتے ہیں کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ کے یہی معنی ہیں تو پھر ہر غنڈہ، ہر بدماش، ہر اچکا، ہر مجرم، ہر دہشت گرد، ہر بلوائی کسی نہ کسی سٹیج پر ریاست کا گریبان پکڑے گا اور کہے گا کہ مجھے بھی لیول پلینگ فیلڈ دو، میرا بھی احترام کرو، مجھے بھی انتشار پھیلانے کی اجازت دو، مجھے اپنے ملک کو ساری دنیا میں بدنام کرنے کی آزادی دو، مجھے سماج میں نفرت پھیلانے کی چھٹی دو، مجھے دوسروں کے حقوق سلب کرنے کی اجازت دو۔ اس لیے کہ ہماری سیاست میں ایک نئی اصطلاح در آئی ہے جسے لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، شدت پسند اور دہشت پسند جماعتوں کو ریاست لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے سکتی، کیونکہ اگر ایک دفعہ ریاست نے یہ غلطی کر دی تو پھر ہر مجرم اس اصطلاح کے بہانے اسی سہولت کا تقاضا کرے گا۔ جس طرح سیاسی جماعتیں اور دہشت پسند تنظیمیں ایک نہیں ہو سکتی، اس طرح سیاسی جماعتوں کے امیدوار اور انتشاری جماعتوں کے مجرمانہ ذہنیت اور کردار کے افراد بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ عمار مسعود کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کروانا اور پھر ان کا منظور یا مسترد ہونا ایک جمہوری عمل ہے۔ اس کا کوئی تعلق کسی ایسی جماعت سے نہیں ہے جو نہ جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، نہ سیاست پر، نہ اس ریاست پر۔
अगर आज सोशल मीडिया के दबाव में आकर, जाली वीडियोस के प्रेशर में आकर, ट्विटर के ट्रेंड से घबरा कर रियासत इन इंतशारी अफराद को सियासत में शमूलियत की इजाजत दे देगी तो इस जुर्म की सजा 25 करोड़ अवाम को कई दिहाइयों तक भुगतना पड़ेगी। आज रियासत एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ी है। जो लोग रियासत को तस्लीम नहीं करते, जो पाकिस्तान की ताजीम नहीं करते, जो अपने सियासी मकासद की खातिर सब्ज पासपोर्ट को नजर आतिश कर देते हैं, जो अपने इंतशारी लीडर के कहने पर सब्ज हिलाली परचम को पांव तले रौंद देते हैं, और वो ना रियासत के लिए काबिल कबूल हैं, ना सियासत के लिए। उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड कोई नहीं। उनके लिए सिर्फ एक आहनी हाथ ही है जो ऐसे फसादियों से निमटना खूब जानता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।